صبر بدون تعقل ہے. آسان کرے، جہاں عقل نہیں وہاں صبر بھی نہیں. جہاں عقل نہیں وہاں صبر بھی نہیں. اگر خواہشات عقل کو مغلوب کر دیں، یہ مختصر گفتگو ہے لیکن یاد رکھیں گے، اگر خواہشات عقل کو مغلوب کر دیں تو اس حیات کو حیات حیوانی کہتے ہیں. لیکن اگر عقل خواہشات پر غالب آ جائے تو اس حیات کو حیات انسانی کہتے ہیں. اس حیات کو حیات انسانی کہتے ہیں. صبر نہیں کر سکتا بجز عاقل کو. صبر نہیں کر سکتا بجز عاقل کو. جو صاحب عقل ہے، جو صاحب عقل ہے وہ صبر کرے گا. لیکن جو صاحب عقل نہ ہو، جس نے عقل کو رخصت دے دی ہو، وہ صبر کیسے کرے گا؟ وہ صبر کیسے کرے گا؟ صبر ایک فضیلت ہے، ایک شرف ہے. صبر ایک فضیلت ہے، ایک شرف ہے. حیات کا نقطہ کمال صبر ہے. حیات کا نقطہ کمال صبر ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ یہ انسان صابر ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ یہ انسان صابر ہے، تو حیات کے تمام فضائل خلقی و خلقی باعتبار کیفیت نفس اس میں بدرجہ عدم موجود ہوتے ہیں. اس میں بدرجہ عدم موجود ہوتے ہیں. لیکن میں نے بالتفصیل گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہر انسان کی کیفیات نفس جدا جدا ہے، تو ہر انسان کے اوصاف خلقی و خلقی بھی جدا 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 جدا. یعنی نہ سب کا درجہ علم برابر ہوگا، نہ سب کا درجہ شجاعت برابر ہوگا، نہ سب کا درجہ عبادت برابر ہوگا. جیسا درجہ نفس ہوگا ویسا درجہ علم ہوگا، جیسا درجہ نفس ہوگا ویسا درجہ شجاعت ہوگا، جیسا درجہ نفس ہوگا ویسا درجہ عبادت ہوگا. یعنی آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام نفوس میں تفاوت ہے، تمام نفوس میں درجہ بندی ہے. اور یہی سبب ہے کہ آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے انسان کے باب میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سب برابر ہیں، اس لیے کہ ہر ایک کے درجہ نفس میں تفاوت ہے. اور جب درجہ نفس میں تفاوت ہے تو ہر ایک کا درجہ علم جدا جدا ہے، ہر ایک کا درجہ شجاعت جدا جدا ہے، ہر ایک کا درجہ عبادت جدا جدا ہے. لیکن سیرت معصوم کی جب آپ نے ہیڈ لائن دی تو میرا یہ مکالمہ آج کی شب میں یاد رکھنے کے قابل ہے کہ معصومین علیہ السلام کے نفوس میں تفاوت نہیں ہے. معصومین علیہ السلام کے نفوس میں تفاوت نہیں ہے. کل شب کو مرکزی امامیہ ٹرسٹ میں کہہ رہا تھا کہ دربار مامون میں امام علی رضا صلوات اللہ وسلام علیہ نے مامون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی. جب مامون نے یہ کہا کہ آپ کو فخر اس امر پر ہے کہ آپ ابنانا کی منزل پہ فائز ہیں، تو امام نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا ہمیں قطعاً اس امر پہ فخر نہیں کہ ہم ابنانا کی منزل پہ فائز ہیں، ہمیں فخر اس امر پر ہے کہ ہم انفسنا کی منزل پہ فائز ہیں. یعنی آغاز میں نفس محمد ہے، اوسط میں بھی نفس محمد ہے، آخر میں بھی نفس محمد ہے. تو اب تو حدیث سمجھ میں آنا چاہیے، اولونا محمد و اوسطونا محمد و آخرونا محمد و کلنا محمد. جب نفس کی منزل میں ایک ہے تو فضائل خلقی میں بھی سب برابر ہے، فضائل خلقی و خلقی میں بھی سب برابر ہے. اسی لیے تو پانچویں امام نے ارشاد فرمایا، کافی میں حدیث موجود ہے، کافی میں حدیث موجود ہے کہ علم میں، شجاعت میں، عبادت میں ہم سب برابر ہیں.
علم میں، شجاعت میں، عبادت میں ہم سب برابر ہیں۔ اب اگر آپ ختمی مرتبت کے علم پر مکالمہ کر رہے ہیں تو یہ مکالمہ پورے تسلسل کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ ختمی مرتبت کی شجاعت پر مکالمہ کر رہے ہیں تو یہ مکالمہ پورے تسلسل کی شجاعت کے لیے کافی ہے۔ اب اگر آپ ختمی مرتبت کی عبادت پر مکالمہ کر رہے ہیں تو یہ تمام تسلسل کے لیے کافی ہے۔ اس لیے تو 1443 ہجری اور آغاز ماہ ربیع الاول میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ اگر دنیا ختمی مرتبت کو سمجھ لے تو تسلسل سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر دنیا ختمی مرتبت کو سمجھ لے تو تسلسل سمجھ میں آ جائے۔ زندگی کا نقطہ کمال صبر، زندگی کا نقطہ کمال صبر ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو منزلت صبر پہ فائز نہ ہو، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو منزلت صبر پہ فائز نہ ہو۔ لیکن یاد رکھیں، یاد رکھیں، موصوف صفت ہمیشہ موصوف کا تعارف کراتی، صفت ہمیشہ موصوف کا تعارف کراتی۔ یاد رہے گا یہ مقالہ، صفت ہمیشہ موصوف کا تعارف کراتی، لیکن کہیں کہیں یہ مقام آتا جب موصوف صفت کی تشریح کرتا، جہاں موصوف صفت کی تشریح کرتا۔ میں نے کہا گفتگو مختصر ہے، تسلسل انبیاء میں اگر زبان پر نام آ جائے حضرت ایوب تو قلب بے ساختہ آواز دیتا ہے صبر ایوب، صبر ایوب۔ اور تسلسل معصومین میں اگر نام زبان پہ آ جائے علی ابن الحسین، علی ابن الحسین، حسن مشتبہ، تو قلب ساختہ آواز دیتا ہے صبر حسن، صبر سید سجاد، صبر حسن، صبر سید سجاد۔ تو عزیزان گرامی، ہر نبی منزلت صبر میں فائز ہے، لیکن میرا نبی جس کا ہم اور آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں، اس نبی کی زبان پر یہ کلمہ ہے کہ اتنا صبر کسی نے نہیں کیا جتنا میں نے کیا، اتنا صبر کسی نے نہیں کیا جتنا میں نے کیا۔ خاکم بداہن اس مکالمے کو اپنے آئینہ نفس پہ نہ ڈالیں، اس مکالمے کو اپنے آئینہ نفس میں نہ ڈالیں، ورنہ جتنی کمزوریاں اور ناتوانیوں ناداریاں اس پر غالب ہیں وہ سب وہاں منطبق کر دے گا، وہ سب وہاں منطبق کر دے گا۔ اس کلمے میں ختمی مرتبت نے اپنی حیات کا خلاصہ بتایا، اور آغاز ماہ ربیع الاول پر جب یہ گفتگو ہے تو ہر سیرت نگاہ، ہر تاریخ نگاہ، ہر اسوہ حسنہ پہ اٹھنے والا کلم، ہر اسوہ حسنہ پہ کھلنے والی زبان اس مکالمے کو سرنامہ بنائے گا، اس لیے کہ میرے نبی نے اپنی زندگی کا خلاصہ بیان کیا کہ اتنا صبر کسی نے نہیں کیا جتنا میں نے کیا ہے۔ صبر نہیں کرتا، صبر نہیں کرتا بجز باخبر کی، صبر نہیں کرتا بجز صاحب اختیار کی، بے خبر اور مجبور صبر نہیں کرتا، باخبر اور صاحب اختیار صبر کرتا۔ امتحانات بے خبر اور مجبور نہیں دیتا، امتحانات باخبر اور صاحب اختیار دیتا، اور حیات جب منازل امتحانات کو طے کر لیتی ہے تو وہ حصار صبر میں آ کر قیام پذیر ہو جاتی ہے۔ حیات جب منازل امتحانات کو طے کر لیتی ہے
تو وہ حصار صبر میں آ کے قیام پذیر ہو جاتی ہے. وَلَا نَبْلِوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ. خداوند علی اعلیٰ تمہارا امتحان لیتا ہے. خوف میں سے کچھ امتحان، بھوک میں سے کچھ امتحان، مال میں سے کچھ امتحان، تمہاری جان میں سے کچھ امتحان، تمہاری اولاد میں سے کچھ امتحان. اور ان منازل امتحانات کو جو خبر اور اختیار کے ساتھ طے کر لیتا ہے تو وہ حصار صبر میں آ کر قیام پذیر ہو جاتا ہے. اور وہ حیات جو حصار صبر میں آ کے قیام پذیر ہو جائے تو اب اس کو یہ جوہر ملتا ہے کہ جو زبان پہ کلمہ جاری کرے وہ اس کے نفس کے لیے موت نہیں بنتا، حیات ابدی بن جاتا. وہ اس کے نفس کے لیے موت نہیں بنتا، حیات ابدی بن جاتا. صبر نہیں کرتا بجز باخبر اور صاحب اختیار. بے خبر اور مجبور کو حق نہیں ہے کہ وہ کہے میں صابر ہوں. بے خبر اور مجبور کو حق نہیں ہے کہ وہ کہے میں صابر ہوں. باخبر اور صاحب اختیار کو حق ہے کہ وہ کہے میں صابر ہوں. لیکن جب میرا نبی یہ کہے کہ اتنا صبر کسی نے نہیں کیا جتنا میں نے کیا ہے تو پوری حیات کا خلاصہ اس مکالمے میں سمٹ گیا. اب جو حیات خاتم کو ایک مکالمے میں سمجھنا چاہے تو عزیزوں حضرت خاتم کا یہ مکالمہ سامنے رکھے کہ اتنا صبر کسی نے نہیں کیا جتنا میں نے کیا. یعنی باطن ختمی مرتبت نے اعلان کیا کہ میری ہستی کو پہچانو، میں علم قول اور اختیار کل کی منزل پہ فائز ہوں. علم کل اور اختیار کل کی منزل پہ فائز. اور یہی سبب ہے کہ رسول جب اس مقام پر فائز ہے، رسول جب اس منزلت پہ فائز ہے تو اب یہ استحقاق تو ذات خاتم کو حاصل ہے. اب یہ استحقاق تو ذات خاتم کو حاصل ہے کہ وہ آئینے سے آئینہ بنائے. اب یہ استحقاق تو ذات خاتم کو حاصل ہے کہ وہ آئینے سے آئینہ بنائے. اور ایک نہیں، دو نہیں، 14 آئینے بنائے، لیکن ہر آئینے میں جلوہ انہی کا نظر آئے. ہر آئینے میں جلوہ انہی کا نظر آئے. اس منزلت پر، اس مقام پر جب ذات خاتم فائز ہے تو یہ اختیار ان کو حاصل ہے کہ جس سے چاہیں رشتہ ملیت کو قائم کریں، جس سے چاہیں رشتہ ملیت کو قائم کریں. میرے عزیز یاد رکھیں ذات خاتم خلاصہ انبیاء ہے. عید میلاد النبی سب مل کے بنائیں اور دنیا کو سمجھائیں کہ زندگی کا مرکز و محور میرا نبی ہے. زندگی کا مرکز و محور میرا نبی ہے. نہیں، اس بے خبر دنیا کو باخبر کیجئے اور سمجھائیے کہ اس کائنات کا نقطہ آغاز میرا نبی ہے. اس کائنات کا نقطہ آغاز میرا نبی ہے. اس بے خبر دنیا کو باخبر کیجئے کلمہ پڑھ کر کہ میرا نبی حاضر و ناظر ہے، وہ علم کل اور اختیار کل کی منزل پر ہے. اس بے خبر دنیا کو باخبر کیجئے کہ دیکھو منزل اعراف کے اوپر یہ کھڑا ہوگا اور یہ پیشانی دیکھ کے بتائے گا کہ کس کو کدھر جانا ہے. نہیں
کوثر پہ یہ موجود ہوگا، مبدے سے مات کی راہیں یہی طے کرائے گا، مبدے سے مات کی راہیں یہی طے کرائے گا۔ اسے یہ استحقاق حاصل ہے کہ جس سے چاہے رشتہ ملیت کو قائم کرے۔ اب فضیلتوں کے باب میں جس کا جی چاہے دوڑ لگائے، لیکن یہ رشتہ ملیت کوئی قائم نہیں کر سکا بجز ذات خاتم کے، اور ذات خاتم نے رشتہ ملیت کو قائم کرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ یہ مجھ سے ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ مجھ سے ہے، بلکہ کہا انت منی وانا من کے، یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ اور جائیے اور جا کے تاریخ کھول لیجئے، کتب احادیث میں سیر کرنے والے جا کے ٹٹولے کہ اس رشتہ ملیت کو ختمی مرتبت نے کہاں کہاں قائم کیا، اس رشتہ ملیت کو ختمی مرتبت نے کہاں کہاں قائم کیا۔ پہلا رشتہ ملیت زہرا سے قائم کیا، پہلا رشتہ ملیت زہرا سے قائم کیا، دوسرا رشتہ ملیت علی سے قائم کیا، تیسرا رشتہ ملیت حسن سے قائم کیا، چوتھا رشتہ ملیت حسین سے قائم کیا۔ اب تو مباہلہ سمجھ میں آیا، مباہلے میں کلمہ پڑھنے والے نہیں، اسلام آیا تھا، اور اسلام کی منزل پہ جو صفات تھی رسول ان کو ساتھ لے کر آئے کہ انت منی وانا من کے، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، یعنی اگر میری ذات اسلام ہے تو اب میرے ساتھ جو آ رہے ہیں یہ بھی اسلام ہے۔ میرے ساتھ جو آ رہے ہیں یہ بھی اسلام ہے۔ اس رشتہ ملیت کو قائم کر کے کتنے ہنگام سمٹ گئے، اس رشتہ ملیت کو قائم کر کے کتنے ہنگام سمٹ گئے۔ یعنی اب اگر پیشے زہرا کوئی ہے تو زہرا نہیں کھڑی، ملیت کی منزل پہ رسول کرے، نہیں اگر علی میدان میں اور پیشے علی کوئی ہے تو علی نہیں کھڑے، ملیت کی منزل پہ رسول کرے، نہیں اگر حسن مدائن کے میدان میں اور کوئی مقابل پر ہے تو حسن نہیں کھڑے ہیں، ملیت کی منزل پہ رسول کھڑے ہیں، نہیں اگر کربلا میں حسین منزل قیام پر ہے اور کوئی مقابل پہ کھڑا ہے تو حسین نہیں کھڑے ہیں، بلکہ مقابل کے اندر جو کھڑا ہے وہ باطل ہے، اس لیے کہ وہ رسالت کے مقابل پہ کھڑا ہے، رسالت عین حق ہے، رسالت عین حق ہے۔ معیار حق و باطل ڈھونڈنے والے، معیار حق و باطل ڈھونڈنے والے اس رشتہ ملیت کو سمجھیں، اس رشتہ ملیت کو سمجھیں، اور جو جن سے اس رشتہ ملیت کو قائم کیا، جن سے اس رشتہ ملیت کو قائم کیا، سب منزلت صبر پہ فائز، سب منزلت صبر پہ فائز ہے۔ لیکن حسین نے تو فرات کا کنارہ منتخب کیا، حسین نے تو فرات کا کنارہ منتخب کیا کہ دنیا ڈھونڈے گی، دنیا ڈھونڈے گی، فرات کے کنارے سے پانی نہیں ملا، دنیا ڈھونڈے گی، دنیا بے سبان ڈھونڈے گی کہ فرات کے کنارے سے پانی نہیں ملا، لیکن انسان کی نگاہیں ڈھونڈ لیں گی کہ فرات کے کنارے سے حیات سیراب ہو گئی، فرات کے کنارے سے حیات سیراب ہو گئی۔ حسین منیت کی منزل پر، حسین منیت کی منزل پر، اور اس منزل منیت پر حسین کار انبیاء کو ادا کر رہا، اس منیت کی منزل پر حسین کار انبیاء کو ادا کر رہا، کار ختمی مرتبت کو ادا کر رہا۔ نو کے سنا پہ وہ سر آیا اور اس سر نے نو کے سنا پر آ کر اس لفظ صبر کی تشریح بیان کی، اس لفظ صبر کی تشریح بیان کی۔ گفتگو منزل سے قریب ہو رہی، گفتگو منزل سے قریب ہو رہی،
مصائب کی حدوں میں داخل نہیں ہوا، ابھی تو فضیلت کا باب کھلا ہے، ابھی تو فضیلت کا باب کھلا ہے۔ اس سر نے نوک سنا پر آ کر اس اصطلاح صبر کو سیراب کر دیا، اس اصطلاح صبر کو سیراب کر دیا۔ کئی برس گزرے تو میں نے محفل حسینی کے منبر سے کہا تھا، محفل حسینی کے منبر سے کہا تھا کہ نوک سنا پہ حسین نے تلاوت قرآن کی، نوک سنا پہ حسین نے تلاوت قرآن کی، لیکن انسان کیا کہہ کے رک گیا کہ معجزہ ہے، معجزہ ہے کہ سر مظلوم نے نوک سنا پہ تلاوت قرآن کی۔ لیکن ایک جواب بھی محفوظ کرتے جاؤ، نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، طلباء کے لیے عرض کر رہا ہوں، معجزہ کہتے کسے؟ معجزہ کہتے کسے؟ قبلہ و کعبہ تشریف فرمائیں مولانا نذیر صاحب، آپ کی اجازت سے کہتا ہوں، معجزے کی تعریف ایک سطر میں یہ ہے کہ عقل کے عجز کا دوسرا نام معجزہ، عقل کے عجز کا دوسرا نام معجزہ۔ جب عقل منزل عجز میں داخل ہو جائے تو اس کیفیت کو معجزہ کہتے ہیں، اس کیفیت کو معجزہ کہتے ہیں۔ سر حسین نے تلاوت قرآن کی، معجزہ ہے۔ کربلا عقل کو مقفل نہیں کرتی، کربلا عقل کو دعوت مشاہدہ دیتی ہے، کربلا عقل کو مقفل نہیں کرتی، کربلا عقل کو دعوت مشاہدہ دیتی ہے۔ منزل مشاہدہ میں قدم رکھو، منزل مشاہدہ میں قدم رکھو، سیر کائنات کرو گے، سیر کائنات کرو گے تو تم دارائے علم میں سفر کرو گے، تم دارائے علم میں سفر کرو گے۔ لیکن اگر سیر کربلا کرو گے تو ایک قدم آگے بڑھاؤ گے اور تم علم سے مشاہدے کی منزل میں قدم رکھو گے، اور جب علم سے مشاہدے کی منزل میں قدم رکھو تو اسے اصطلاح میں عرفان کہتے ہیں، اسے اصطلاح میں عرفان کہتے ہیں۔ کربلا مجبوری کے ساتھ بیان نہیں کرتا، کربلا اختیار کے ساتھ بیان کرتا ہوں، اس لیے کہ کربلا علم سے عرفان کی راہوں کو طے کرتی ہے، کربلا علم سے عرفان کی راہوں کو طے کرتی ہے، اور جب علم سے عرفان کی راہوں کو طے کریں تو عقل سوال رکھتی ہے، عقل سوال رکھتی ہے۔ سر مظلوم نے نوک سنا سے قرآن سے کون سے حصے کو تلاوت کیا؟ کون سے حصے کو تلاوت کیا؟ سورہ فاتحہ، خلاصہ قرآن؟ نہیں نہیں۔ دل قرآن سورہ یاسین؟ نہیں۔ حسن قرآن سورہ رحمان؟ نہیں۔ حسین نے نوک سنا پہ جس سورے کو منتخب کیا اسے سورہ کہف کہتے ہیں، اسے سورہ کہف کہتے ہیں۔ یہ سورہ تفصیل طلب مکالمہ چاہتا ہے، یہ سورہ تفصیل طلب مکالمہ چاہتا ہے، لیکن اس مکالمے کے قائم کرنے کے لیے سماعت بھی چاہیے، اس مکالمے کے قائم کرنے کے لیے سماعت بھی چاہیے۔ لیکن اس مختصر سے وقت میں سن لیجئے، اس سورے کو اگر آپ پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو اس کے آغاز میں اصحاب کہف کا تذکرہ، اصحاب کہف کا تذکرہ۔ اصحاب کہف کی ہدایت کے لیے کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا، کوئی ہادی نہیں آیا، انہوں نے اپنے انتظام حیات، اپنے لطف حیات، اپنی کتاب نفس مجاہدہ کیا، یعنی جہاد فی النفس کیا،
جہاد فی نفس کیا تو اسرار کھلنے لگے، اسرار کھلنے لگے. جب اسرار کھلنے لگے تو غیب حضور میں بدلنے لگا، اور جب غیب حضور میں بدلا نفس کی کیفیت شک یقین میں بدل گئی، اور جب نفس کی کیفیت شک یقین میں بدل گئی تو وہ نعمت یقین کے ساتھ سو گئے، وہ نعمت یقین کے ساتھ سو گئے. 10-20 برس نہیں، 3 صدیوں سے زیادہ سوئے، 3 صدیوں سے زیادہ سوئے. زمانہ بدل گیا، تہذیب بدل گئی، تمدن بدل گیا، زبانیں بدل گئی، سکہ بدل گیا، بادشاہ بدل گئے. لیکن جب انہوں نے آنکھ کھولی تو ان کی حیات میں استقامت تھی. جب انہوں نے آنکھ کھولی ان کی حیات میں استقامت تھی. تو عزیزان گرامی، حسین ابن علی نے سورہ کو منتخب کر کے خلاصۂ دین سمجھایا کہ دارائے دین میں پابند شرع جتنے احکام ہیں، انسان جب ان کو ادا کرے، انسان جب ان کو ادا کرے تو عزیزان گرامی اس کے اسرار کھلتے چلے جائیں، اس کے نفس کا غیب حضور میں بدلتا چلا جائے، اس کے نفس کی کیفیت شک یقین میں بدل جائے تو اس کی حیات میں استقامت آ جاتی ہے، اس کی حیات میں استقامت آ جاتی ہے. یعنی اس کا تسلسل حیات منقطع نہیں ہوتا بلکہ ایک حیات سے دوسری حیات مسلسل ہو جاتی ہے، ایک حیات سے دوسری حیات مسلسل ہو جاتی ہے. یہ اس سورہ کا آغاز اور اس سورہ کا اختتام 2 مکالموں پر ہے. جہاں موسیٰ کو اپنے علم پہ فخر ہوا، جہاں موسیٰ کو اپنے علم پہ فخر ہوا تو خالق نے کہا ہمارے بندے سے علم حاصل کرو. موسیٰ نے خضر کی جانب رجوع کیا. موسیٰ نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، صاحب کتاب بھی تھے، صاحب شریعت بھی تھے، اولی العزم پیغمبر تھے. خضر تو فقط اللہ کا چنیدہ بندہ تھا، خضر تو فقط اللہ کا چنیدہ بندہ تھا. لیکن خضر سے جب رجوع کیا موسیٰ نے تو موسیٰ نے کیا کہا؟ آپ مجھے علم دیں گے، آپ مجھے علم دیں گے. خضر نے جواباً کیا کہا؟ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ خضر نے کہا موسیٰ تم صبر نہیں کر سکو گے، موسیٰ تم صبر نہیں کر سکو گے. اس مکالمے نے اعلان کیا صابر کے لیے باخبر ہونا ضروری ہے، صابر کے لیے باخبر ہونا ضروری ہے. موسیٰ نے آگے بڑھ کے کہا ہم صبر کریں گے. خضر کو کہنا چاہیے انشاءاللہ، ماشاءاللہ، لیکن جواب قرآن نے محفوظ رکھا. خضر نے جواب میں کہا موسیٰ جسے عواقب و انجام کی خبر نہ ہو وہ صبر کیا کرے گا؟ یعنی صابر کے لیے حال سے نہیں مستقبل سے بھی باخبر ہونا لازم ہے. صابر حال سے نہیں مستقبل سے بھی باخبر ہوتا ہے. نوک سنا پہ سید الشہداء نے اعلان کیا کہ مدینے سے لے کے کربلا اور عصر عاشور کے بعد نوک سنا کی بلندی تک حسین بے خبری اور مجبوری کے ساتھ نہیں آیا، حسین خبر اور اختیار کے ساتھ آیا ہے. یہ نوک سنا پہ صابر کا سر ہے، یہ نوک سنا پہ صابر کا سر ہے. اور پھر ہر امام کی رویت کو واضح کر دیا کہ ہر معصوم نے کہا اس انار میں زہر ہے، اس انگور میں زہر ہے، اس غذا میں زہر ہے. معلوم تھا تو کھایا کیوں؟ اعلان کر کے بتایا کہ باخبر بھی ہوں صاحب اختیار بھی ہوں، اور جب باخبر اور صاحب اختیار ہو تو منزلت صبر پر فائز ہو، منزلت صبر پر فائز ہو. اب قرآن پڑھتے چلے
گفتگو تمام ہوئی. ایک منزل پہ آ کر اگر زمانہ ٹھہر جائے، وہ سر مجبوری کے ساتھ زنا کے اوپر نہیں آیا، اختیار کے ساتھ آیا، اختیار کے ساتھ آیا. اگر نگاہ اس سر پہ جمی ہوئی ہے تو کلمہ پڑھنے والا دھوکے میں گرفتار نہیں ہوگا. اگر نگاہ اس سر پہ جمی ہوئی ہے تو کلمہ پڑھنے والا دھوکے میں گرفتار نہیں ہوگا. یہ علم جو آپ اٹھا رہے ہیں یہ اسی سر کی تمثیل ہے. یہ علم جو آپ اٹھا رہے ہیں یہ اسی سر کی تمثیل ہے. یہ کلمہ پڑھنے والے کو دھوکے سے نکالتا ہے، اس لیے کہ یہ دھوکہ باقی رہ جاتا کہ ادھر بھی لا الہ الا اللہ، ادھر بھی لا الہ الا اللہ. حسین نے نوکے سینہ پہ بتایا وہ بے خبر و مجبور ہے، یہ باخبر اور صاحب اختیار ہے. بے خبر و مجبور کلمہ پڑھے گا مر جائے گا، اور باخبر اور صاحب اختیار سانس کھینچے گا باقی رہ جائے گا. برائے عظمت آل محمد بلند تر سلام. فتوی مرتبت کے گھرانے کا ہر فرق منزلت صبر پر فائز، منزلت صبر پر فائز. مالک کی مائیت قیومیہ ان کے ساتھ، مالک کی مائیت قیومیہ ان کے ساتھ. آج کی شب جب منیت کی منزل پہ ہیں حسن مصطفیٰ، منیت کی منزل پہ ہیں حسن مصطفیٰ. آج کی شب جب پیاس کا غلبہ ہوا تو امام نے پانی طلب کیا. زہر تو نہیں معلوم کتنی بار دیا گیا، زہر تو نہیں معلوم کتنی بار دیا. لیکن آج کی شب جب امام پہ پیاس کا غلبہ تھا، امام نے پانی کو طلب کیا. زیادہ بنت عائشہ سر و مہر کوزہ آپ کا لے کے آئی، سر و مہر کوزہ آپ لے کر آئی. امام نے نگاہ بھر کے زیادہ کو دیکھا، کوزہ آب کھلا اور امام نے چند گھونٹ پانی کے لیے اور زیادہ کو مخاطب کر کے کہا میں نے تیرے حق کو پائمال تو نہیں کیا، میں نے تیرے حق کو پائمال تو نہیں کیا. اور کچھ دیر گزری اور زہر کا بدن میں سرائیت کرنا تھا. امام کے چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا، امام کے چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا، پاؤں متورم ہونے لگا. تو بے ساختہ آواز دی میری بہن زینب کہاں؟ میری بہن زینب کہاں؟ بلاؤ زینب کو بلاؤ زینب کو بلاؤ. ہر درد کی درما زینب، ہر درد کی درما زینب. کتنے امتحانات اس شہزادی نے دیے، کتنے امتحانات اس شہزادی نے دیے. اسی لیے تو اسے ثانیہ زہرا کہتے ہیں،
اسی لیے تو اسے ثانیہ زہرا کہتے ہیں پوری زندگی میری شہزادی کی امتحان ہے، پوری زندگی میری شہزادی کی امتحان ہے۔ نانا کو رخصت ہوتے ہوئے دیکھا، کچھ مہینوں کے بعد ماں کے پہلو کو شکستہ ہوتے ہوئے دیکھا، پھر کچھ دن، کچھ ساعتیں نہیں، کچھ برس گزرے، 40 ہجری آئی، باپ کی زخمی پیشانی دیکھی، باپ کی زخمی پیشانی دیکھی۔ اب مطلقاً 10 برس گزرے، آج بھائی نے پکارا، بھائی نے بہن کو دیکھا، کہا زینب ذرا ایک لگن تو لے آؤ۔ بہن بھائی کے سرہانے لگن کو لے کے کھڑی تھی اور حسن مشتبہ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے لگن میں گر رہے تھے، حسن مشتبہ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے لگن میں گر رہے تھے۔ مخاطب کر کے کہا بہن آج میرے جگر کے ٹکڑے دیکھ رہی ہو اور کربلا میں ہر طرف لاشیں پہ لاشاں بکھرے ہوئے دیکھو گی بہن۔ اور اس کے بعد پھر کہا بہن میرا بھائی حسین کہاں، میرا بھائی حسین کہاں، بلاؤ حسین کو بلاؤ۔ حسین قریب آئے تو باہیں گلے میں ڈال دی، کچھ دیر بھائی نے بھائی سے کچھ راز و نیاز کیا اور راز و نیاز کرتے ہوئے کہا بھائی اب یہ خطبہ تمہارے حوالے ہے، اب یہ گھر تمہارے حوالے ہے۔ اور پھر مخاطب کرتے ہوئے کہا حسین سنو، ہم نے بنائے کربلا رکھ دی، ہاں حسین اس لیے ہم رکے تھے کہ ابھی کچھ بچوں کو آنا ہے، کچھ بچوں کو جوان ہونا ہے، کچھ جوانوں پہ باغ بنانا ہے، ہاں حسین ہم نے کربلا تیار کر دی۔ اور پھر مخاطب کرتے ہوئے کہا حسین سنو بھائی ہم تو نہ ہوں گے لیکن گہوارے میں وہ جو چھوٹا سا پسر ہے یہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ ہاں بھائی آج جگر میرا ٹکڑے ہے، کل اس کا لاشا کربلا کی زمین پر ٹکڑے ہو کے بکھرا ہوگا، کل اس کے لاشا کربلا کی زمین پر ٹکڑے ہو کے بکھرا ہوگا۔ حسین نے رخسار پہ رخسار رکھا اور رخسار پہ رخسار رکھ کے کہا بھائی کوئی آرزو ہے، کوئی تمنا ہے؟ تو آہستہ سے کہا بھائی ایک خواہش ہے ہماری، ایک تمنا ہے ہماری۔ کہا بھائی کہیے۔ کہا اگر امکان میں ہو تو میرا لاشا نانا کے پہلو میں لے جا کے رکھ دینا، مجھے نانا کے پہلو میں دفنا دینا۔ عزیزوں حسن مشتبہ کی خواہش کا احترام نہ کیا، جنازہ آیا ضرور مرقد علی رسول تھا لیکن تیروں کا میں برس رہا تھا، تیروں کی برسات تھی۔ اور ایسے میں ابو الفضل عباس نے قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا، حسین نے آگے بڑھ کے شانے پہ ہاتھ رکھا، عباس بھائی مدینہ ہے کربلا نہیں، عباس بھائی مدینہ ہے کربلا نہیں، اے منزلت صبر حسین آقا ہمارا سلام۔ بنی ہاشم کے جوانوں کو مخاطب کر کے کہا میرے زخمی بھائی کا جنازہ واپس گھر لے کے چلو، تاریخ میں پہلا جنازہ ہے جو بغیر دفن ہوئے واپس گھر آیا۔ ہائے زینب، ہائے صبر ثانیہ زہرا، جب یہ خبر ملی کیا عالم ہوگا میری شہزادی کا۔ لیکن جب گھر میں جنازہ لا کے رکھا گیا، شہزادی نے کبھی جنازے کو دیکھا، کبھی حسین کا چہرہ دیکھا اور کہنے لگی بھائی میں نے تو سفید کفن پہنا کے بھیجا تھا، یہ سرخ کیسے ہو گیا؟ حسین نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا بہن میرے بھائی کا جنازہ سوار دے۔ ہائے صبر زینب،
पीछे 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 आगे पीछे गिर जाओगे, पीछे जगह नहीं है, इधर जगह नहीं है, इधर बना हुआ है, फुटपाथ बना हुई है, फुटपाथ। बस टाइम करो यही काम करो बस रुको यही टाइम उधर फुटपाथ है। थोड़ा इधर चले। हाँ भाई कंधों पे लो कंधे पे लो सामने देख के बेटा, आराम से देखो, आहिस्ता आहिस्ता बेटा आहिस्ता। कर दिया है यतीम कासिम को मुझे बेवा कर दिया, मेरी दुनिया उजाड़ कर ज्यादा तुझको मिला है क्या, मैंने फरमान किए रो रो कर और पीता अपने सर को शबर जनाजा लौट के घर को शबर बदला ना जाने कौन सा लोगों जो दाने ले लिया, जहर पानी में डाल के इसने शाबाश
جب بھی کر دے نادیا امت نے جلوس میں اب منتظر کراچی سے آئی ہوئی مہمان انجمن دفتہ محمدی تھے کہ وہ بچے ادا پہ آئے اور لوہا خالی اور سیدھا نہیں کرے. انجمن دفتہ محمدی کراچی. جنازہ امام حسن کا اٹھا بقیہ میں روتی رہی جنازہ امام حسن کا اٹھا بقیہ میں روتی رہی سیدہ. جنازہ امام حسن کا اٹھا بقیہ میں روتی رہی سیدہ. جنازہ امام حسن کا اٹھا بقیہ میں روتی رہی سیدہ. دیا زہر زوجہ نے کیوں کر بھلا ستم میں سا ٹکڑے جگر ہو گیا. ستم میں سا ٹکڑے جگر ہو گیا. نوسن بھی کا تڑپتا رہا بقیہ میں روتی رہی سیدہ. بقیہ میں روتی رہی سیدہ. چلاتے ہوں کیوں تیر تابوت
تابوت پر دیا مصطفیٰ کو یہ کیسا جل، دیا مصطفیٰ کو یہ کیسا جل، ہے نہ کو نہ خود رسول خدا، بقیہ میں روتی رہی سیدہ، جنازہ امام حسن کا اٹھا، بقیہ میں روتی رہی سیدہ، جنازہ امام حسن کا اٹھا، بقیہ میں روتی رہی سیدہ، چونے تیر بہنوں نے تابوت سے لپٹ کر یہ کہتی ہے، تابوت سے لپٹ کر یہ کہتی ہے، تابوت سے ملانا نہ ہم کو یہ کیسا سلا، بقیہ میں روتی رہی سیدہ، جنازہ امام حسن کا اٹھا، بقیہ میں روتی رہی سیدہ، جفاہائے امت نے کیسی یہ کی، نبی کی وصیت نہ پوری ہوئی، نبی کی وصیت نہ پوری ہوئی، نہ پہلو نبی کا میسر ہوا، بقیہ میں روتی رہی سیدہ، جنازہ امام حسن کا اٹھا، بقیہ میں روتی رہی سیدہ۔ اب میں بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کا کلام پیش کروں گا، جو دور کھڑے ہیں وہ قریب آ جائیں۔ ایک ستائی ہوئی بچی کو ستایا نہ کرو، اے پردوں در زندان سے گزرا نہ کرو، سب مل کر کریں میرے سے۔ ایک ستائی ہوئی بچی کو ستایا نہ کرو، اے پردوں در زندان سے گزرا نہ کرو، کیا خبر تم کو کی ہے کون یہاں پر قیدی، ان پہ عاشور کو ٹوٹی ہے قیامت کیسی، ان میں موجود ہے شبیر کی کمسل بچی، تم سے یاد مدینے کی دلایا نہ کرو، اے پردوں سے گزرا نہ کرو، ایک ستائی ہوئی بچی کو ستایا نہ کرو، اے پردوں در زندان سے گزرا نہ کرو، جب سے چھوٹا ہے یتیماں سے پدر کا سینہ، رات کو اٹھ کے کہا کرتی ہے بابا بابا، اب تو دیکھا نہیں جاتا ہے تڑپنا اس کا، کون سے منہ سے کہو اس کے تڑپا نہ کرو، اے پرندوں در زندان سے گزرا نہ کرو، ایک ستائی ہوئی بچی کو ستایا نہ کرو، اے پرندوں در زندان سے گزرا نہ کرو، عصر عاشور سے رگتی ہے یہ سہمی سہمی، آج تک بجھ نہ سکی تشنہ دغانی اس کی، کل تھی شہزادی مگر آج ہے کہ فریادی، غم زدہ پہلے سے ہے غم میں اضافہ نہ کرو، اے پرندوں در زندان سے گزرا نہ کرو، ایک ستائی ہوئی بچی کو ستایا نہ کرو، اے پرندوں در زندان سے گزرا نہ کرو، بڑی مشکل سے سنایا ہے تسلی دے کر، جانے کب ہوگا میسر سے یثرب کا سفر، ہوگا احسان تمہارا یہ دل مضطر پر، تم اسے یاد اسیری کی دلایا نہ کرو، اے پرندوں در زندان سے گزرا
ایک ستائی ہوئی بچی کو ستایا نہ کرو، اے پرندوں در زندان سے گزرا۔ سیدانیوں کو لیے بازار میں بیردار آیا تھا مولا میرا، سیدانیوں کو لیے بازار میں بیردار آیا تھا مولا میرا، سیدانیوں کو لیے بازار میں بیردار آیا تھا مولا میرا۔ کرب و بلا میں قیامت ہوئی، چادر کسی کے نہ سر پر رگی، پھر آئی بازار آل نبی، پھر آئی بازار آل نبی۔ اتنا کٹھن وقت تھا پڑھتے ہوئے مرثیہ، آیا تھا مولا میرا سیدانیوں کو لیے بازار میں بیردار، آیا تھا مولا میرا سیدانیوں کو لیے بازار میں بیردار۔ انجمن دستہ محمدی کراچی کے دستے کے بعد انجمنوں کی ترتیب تمام انجمن سماعت فرما لیں۔ انجمن دستہ الغازی لطیف آباد نمبر 10، انجمن جانثاران حسین بھوسڑی، انجمن غلامان مہدی ٹنڈو جام، انجمن غلامان اہل بیت دیل پاک، انجمن العباس ہاشمی کالونی، انجمن صادق آل محمد قاسم آباد پارٹی، انجمن وفائے عباس گوٹ داتو خان جمالی ہوسڑی، انجمن محبان اہل بیت نارا جیل جمالی گوٹ، انجمن دستہ حیدری قدم گاہ مولا علی، انجمن پیام کربلا قدم گاہ مولا علی، انجمن اسنا عشرہ ہزارہ حسین آباد، انجمن طالب حیدری قدم گاہ مولا علی، انجمن دستہ محفل حسینی اسٹیشن روڈ، انجمن محبان بابا حیدر شاہ ٹنڈو آدم، انجمن نگاہ علی لطیف آباد یونٹ نمبر 4، انجمن در حسینی ٹنڈو میر غلام حسین۔ یہ انجمنوں کی ترتیب ہے جو انجمن دستہ محمدی کے پیچھے انجمنیں اپنے دستے ترتیب دیں۔ ایک دفعہ اور میں یہ ترتیب بتا دیتا ہوں۔ انجمن دستہ الغازی لطیف آباد یونٹ نمبر 10 اور اس کے پیچھے انجمن جانثاران حسین بھوسڑی، انجمن غلامان مہدی ٹنڈو جام، انجمن غلامان اہل بیت ذیل پاک، انجمن العباس ہاشمی کالونی، انجمن صادق آل محمد قاسم آباد پارٹی، انجمن وفائے عباس گوٹ داتو خان جمالی ہوسڑی، انجمن محبان اہل بیت نارا جیل جمالی گوٹ، انجمن دستہ حیدری قدم گاہ مولا علی، انجمن پیام کربلا